رحمت ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ پریشے علیزہ کی ساس کی باتیں کو یاد کر رہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ اس گاڑی کی خوشخبری سننے سے پہلے اگر اس کی شادی کی خوشخبری ملتی تو اس کی زیادہ خوشی ہوتی۔ ویسے بھی لڑکیاں جتنی مرضی پڑھ لکھ لیں، جتنی مرضی کامیابی حاصل کر لیں، آخر تو ان کو جانا ہی اپنے سسرال ہے۔ ان کا سسرال ہی ان کا اصل ٹھکانہ ہوتا ہے۔ وہ ساری علیزے کی ساس کی باتیں دوبارہ یاد کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں اس کی دادا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، کیا بات ہے علیزے، تمہیں علیزے کی ساس کی باتیں چبھ رہی ہیں؟ مجھے لگا تم وہی یاد کر رہی ہو کہ اس نے تمہارے بارے میں شادی کی باتیں کی کہ تم شادی کر لو، لیکن بیٹا تم پر کوئی بھی دباؤ نہیں ہے۔ جب تم ہاں کرو گی ہم تمہاری تب بھی شادی کریں گے۔ تم نے تو آج پہلی دفعہ ایسی باتیں سنی ہیں کسی غیر کے منہ سے اور تمہیں اتنی پریشان ہو رہی ہو۔ سوچو کہ تمہاری ماں کو تو ہر روز لوگوں سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ وہ کتنا ٹوٹ چکی ہے، وہ کتنا سن کر برداشت کر رہی ہوگی۔ یہ سن کر علیزہ حیران رہ جاتی ہے کہ میری ماں میری وجہ سے کتنی پریشانی میں ہے، مجھے اب شادی کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ تو وہ کچھ دیر تک خاموش رہے گی اور اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگ جائے گی کہ میری ماں مجھ پہ کتنا دباؤ ڈال رہی تھی اور میں اپنی ماں کو غلط سمجھ رہی تھی۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ نایا کی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنے میں مینال اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کافی پکڑاتی ہے، کہتی ہے آنٹی یہ لیں کافی۔ تو وہ کہے گی بیٹا آپ کو کیسے پتہ لگا کہ اس ٹائم مجھے کافی پینی ہے؟ تو اتنے میں وہ کہے گی آنٹی میں اپنے لیے کافی بنانے جا رہی تھی تو آپ کو بھی دیکھا ایسے بیٹھے ہوئے تو آپ کے لیے بھی کافی بنا کر لے آئی۔ تو پھر اس سے پوچھے گی کہ نایا کل سے جب سے میں بھائی صاحب کے گھر سے آئی ہوں مجھے بھائی صاحب کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ اس گھر میں ایک عورت کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ گھر تب بھی گھر ہوتا ہے جب کوئی عورت گھر ہو، لیکن اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ تم نے پہلے مجھے یہ بتاؤ تم نے باڑی کے لیے کوئی لڑکی پسند کی ہے؟ تو اتنے میں منال کہے گی کہ نہیں آنٹی میں نے تو کوئی لڑکی نہیں دیکھی ابھی۔ پھر کہے گی کیا تمہارا بھائی باڑی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ تو بتاؤ، کہے گی نہیں بھائی بھی کسی لڑکی کو پسند نہیں کرتے، ابھی تو نہ میں نہ وہ کسی نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ اتنے میں اس کی ساس کہے گی اگر میں تم سے جو بات کرنے جا رہی ہوں اسے دھیان سے سننا۔ جب سے کل سے میں تمہارے گھر سے آئی ہوں اور میں نے جس طرح دیکھا ہے کہ نایا جس طرح بھائی صاحب کی کیئر کر رہی تھی، کوئی اور اس کی جگہ آ جائے تو وہ تو بھائی صاحب کی ویسے کیئر ہی نہیں کرے گی، وہ تو ان کی پرواہ نہیں کرے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ باڑی اور نایا کی شادی ہو جائے۔ تو اتنے میں کہے گی آنٹی باڑی اور نایا مجھے ان کے درمیان بس ٹینشن لگی رہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اتنے میں وہ یہ کہہ کر خاموش ہوتی ہے تو اس کی ساس آگے سے کہتی ہے نہیں ٹینشن کیوں ہوگی، دیکھو پہلے تمہاری اور روہیل کی بھی تو شادی ہوتے رہ گئی لیکن پھر تمہاری شادی ہو گئی۔ اسی طرح اگر نایا اور باڑی کی ایک دفعہ اور منگنی ٹوٹ چکی ہے تو دوبارہ بھی تو شادی ہو سکتی ہے، جیسے کہ تمہاری، دیکھو تم کتنی خوش ہو تو وہ بھی خوش رہے گی۔ اور یہ تو تمہارے سامنے ہے کہ نایا کتنا بدل چکی ہے، اب تو اسے غصہ بھی نہیں آتا، اب تو وہ سب کی کیئر کرتی ہے۔ تمہارے سامنے یہ ہم سب نے نوٹ کیا ہے کہ کل کس طرح وہ بھائی صاحب کی پرواہ کر رہی تھی، یہ تو کوئی اپنی ہی کر سکتی ہے۔ تو میں تو چاہتی ہوں کہ نایا ہی اس گھر کی بہو بنے، باقی جیسے تمہاری مرضی۔ تم خود سوچو کہ اگر اس کی جگہ کوئی غیر لڑکی آ جائے تو وہ تو اس گھر پر حکومت ہی کرنا چاہے گی لیکن تمہارے باپ کا خیال نہیں رکھے گی۔ مجھے تو بس بھائی صاحب کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو بہتر ہے کہ تم باڑی کو مناؤ اور نایا کی شادی کے لیے ہاں کر دو۔ تو اتنے میں وہ باتیں کر رہی ہوگی، نایا منال کہے گی آنٹی میں سوچتی ہوں اس بارے میں، کہے گی جی بیٹا تھینک یو تم اس بارے میں سوچو، کیونکہ دیکھو نایا جس طرح بھائی صاحب کی کیئر کرتے ہیں اس طرح کوئی اور لڑکی آ کر ان کی کیئر نہیں کر سکتی۔ اگر جب نایا ادھر چلی جائے گی تو وہ باڑی اور بھائی صاحب دونوں کی بہت کیئر کرے گی۔ میں تو چاہتی ہوں، میری تو دلی خواہش ہے کہ اب باڑی اور نایا کی شادی ہو جائے۔ اگر ایک دفعہ ان کی منگنی ٹوٹ چکی ہے تو دوبارہ بھی تو ہو سکتی ہے تم لوگوں کی طرح، تم اور روہیل بھی تو ایک ساتھ بہت خوش ہونا۔ یہ کہہ کر اس کی ساس اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور دل میں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بس ایک دفعہ یہ کسی نہ کسی طرح اپنے بھائی کو جا کر منا لے اور اس کا بھائی باڑی مان جائے۔ کہے گی مجھے تو باڑی بھی بہت کمزور لگ رہا تھا کل، تم نے بھی نوٹ کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ علیزہ اپنی نند رمشا کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہیں اور دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اتنے میں رمشا علیزہ کو کہتی ہے ٹھیک ہے علیزہ تم باہر جاؤ میں آتی ہوں۔ یہ سن کر علیزہ کہتی ہے جی اپی جیسے آپ کی مرضی۔ علیزہ باہر چل جاتی ہے تو ڈاکٹر اس کی بہن نند کی طرف دیکھتی ہے کہ اب کیا اس نے بات کرنی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ایسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے تو اس کی حالت ہے علیزہ کی، کہ بچہ بھی کل کو ایسے معذور ہو؟ تو کہے گی نہیں ایسے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بچہ اور ماں دونوں بہت صحت مند ہیں اور ویسے بھی وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے، اس چیز کی تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی جو معذور نہ بھی ہو
اس کے گھر بھی ایسے ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، نایا کا بچہ بالکل ہیلدی ہے۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اس کی ماں یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ انایا کے بس شادی ہو جائے۔ انایا اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مما آپ نے بابا سے آج بات کرنی ہے حال میں، انکل نے تو کوئی لڑکی بھی پسند کر لی ہے۔ اتنے میں اس کی ماں کہتی ہے بیٹا مجھے لگتا ہے انکل نے تمہیں پسند کیا ہے، ان کا اشارہ تمہاری طرف ہی تھا۔ کہ نہیں ماں، یہ وہ بابا کو وہ پاگل بنا رہے ہیں، بابا کو نہیں پتہ انکل کتنے تیز ہیں، وہ کسی اور لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں اس سے پہلے رشتہ لے کر جائیں، بابا سے کہیں کہ آج اور ابھی اسی وقت بات کریں، بس مجھے ابھی ہی شادی کرنی ہے، آپ بابا کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ بات کریں۔ اتنے میں اس کے بابا آفس سے آ جائیں گے اور آ کر بیٹھیں گے۔ اتنے میں وہ کہے گی بابا کیا آپ نے کافی پینی ہے؟ تو اس کے بابا کہیں گے اگر تم میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائے گی تو ضرور پئیں گے۔ یہ کہہ کر کہے گی بابا میں ابھی جاتی ہوں اور آپ کے لیے اسپیشل کافی بنا کر لاتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ اور اپنی ماں کو اشارہ کرے گی کہ بابا سے ابھی بات کرو میری اور باڑی کی شادی کی۔ اس کی ماں کہے گی کہ پہلے اپنا فون بند کرے، بلکہ اپنا فون بند نہیں کرے، اپنا فون آپ مجھے پکڑائیں۔ اتنے میں وہ کہے گا خیر ہے کیا بات ہے؟ کہے گی فون تو پکڑائیں۔ پھر وہ اپنا فون اپنی وائف کو پکڑا دے گا، تو اس کی وائف کہے گی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہے گا ہاں ہاں جی بولیں کیا بات کرنی ہے آپ؟ تو وہ کہے گی کہ بس اب آپ بھائی صاحب کو ابھی کال کریں اور ان سے شادی کی بات کریں، اس سے پہلے کہ کوئی اور فیصلہ لے لے، مجھے اب بہت پریشانی ہو رہی ہے، ویسے بھی اب وہ شادی کے قابل ہو چکی ہے، اب باڑی اور انایا کی شادی ہو جانی چاہیے۔ یہ سن کر وہ کہے گا کہ تم اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، بائی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ باڑی اور انایا کی ہی شادی ہوگی، تم اس چیز کی ٹینشن نہ لو، بس میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا تھا، لیکن انشاءاللہ دیکھنا جس طرح بھائی نے مجھے یقین دلایا ہے تو ان دونوں کی شادی ہو کر رہے گی۔ کہے گی کیا آپ بھائی نے ہاں بھی کر دی اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، نہ مجھے اور نہ انایا کو؟ کہتا ہے بس مجھے جس وقت یہ باتیں ہوئی تھی تب صحیح ٹائم نہیں تھا یہ بات کرنے کا، تو اس لیے میں نے بات نہیں کی۔ تو وہ کہے گی کہ واہ وہ تو آپ کے بھائی صاحب ہیں، آپ کو ان پر یقین ہے، لیکن مجھے ان پر ذرا یقین نہیں ہے، یہ فیصلہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی ہی کر لینا بہتر ہے۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ رمشا اپنے بھائی زہیب کو گھر بلاتی ہے اور کہتی ہے بھائی میں نے آپ کو کسی مقصد سے یہاں بلایا۔ کہے گا ہاں ہاں بولو۔ کہے گی جب تک تو علیزہ ڈاکٹر کے پاس تھی تب تک اس کے سامنے ڈاکٹر نے کچھ نہیں بولا، لیکن جیسے ہی علیزہ روم سے باہر گئی وہ مجھ پر بہت غصہ ہو رہی تھی کہ آپ بالکل بھی اس کا خیال نہیں رکھتے، وہ اور بچہ بہت کمزور ہے، آپ اس کی پرواہ کیوں نہیں کرتے، وہ ٹھیک طریقے سے کھا پی کیوں نہیں رہی، وہ اپنا آرام اور سکون کیوں نہیں دیکھ رہی۔ بھائی مجھے بہت شرمندگی ہوئی، تم حالانکہ اتنا خیال رکھ رہے ہو اس کو بھی چاہیے کہ اپنا خیال رکھے، شکر ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، نہیں تو ڈاکٹر تمہیں ڈانٹ دیتی، اس نے تمہیں ہی قصوروار ٹھہرانا تھا کہ تم اپنی بیوی کا اچھے سے خیال نہیں رکھ رہے۔ یہ رمشا کو سمجھنا چاہیے، تمہاری بیگم علیزہ کو سمجھنا چاہیے کہ تم جتنا خیال رکھتے ہو وہ بھی اپنا خیال رکھے، اسے کہو کہ اپنا کام فی الحال بند کر دے اور اپنی ساری توجہ اپنے بچے پر دے، کیونکہ ایک ماں خود ہی اپنے بچے کا اچھے سے خیال رکھ سکتی ہے۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے بھائی، کیونکہ تم ہی بات کرو گے۔ کہتا میں نے تو اس سے کی تھی، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا خیال رکھتی ہے، لیکن میں تو سن کر حیران ہو رہا، ڈاکٹر نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کہے گی بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، اسے جا کر سمجھانا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ انایا کا باپ باڑی کے باپ سے بات کرنے کے لیے آفس آ جاتا ہے، وہ اپنی بہن سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں اب جاتا ہوں بات کرتا ہوں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب وہ آفس میں اس کا باپ آتا ہے تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بس تم اب اپنے بیٹے کو شادی کے لیے راضی کرو، اب جتنی جلدی ہو جائے ان کی شادی ہو جائے، میں بھی سکون میں ہو جاؤں اور مجھے بھی یقین ہو جائے۔ اس کا باپ کہے گا کہ میں کس طرح مان جو پہلے ہی میں اس کو بہت ایموشنل کر چکا ہوں اور میں بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوں، میں اب اس کو پریشان نہیں کر سکتا، بس اسے تھوڑا ٹائم دو۔ کہے گا کب تک تم اس کی بات یوں مانتے رہو گے، ابھی اس کے سر پر جوانی ہے، اسے تھوڑا ایموشنل بلیک میل کرو وہ ہاں کر دے گا۔ کہے گا بھائی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، پہلے ہی میں نے پریشے کا ریزگنیشن لیٹر لے کر اور اپنے بیٹے پر بہت بڑا ڈپریشن کا تھوپ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ڈپریشن میں رہا ہے اور پریشان بھی، اور اب اپنی بیماری اپنا اس کو ایموشنل کر کر میں کیسے اسے ہاں کروا دوں، فی الحال اسے کچھ ٹائم رکھے گا۔ ایسی بات نہیں ہے تو کیا میں اپنے بیٹے کو ساری زندگی گھر بٹھائی رکھوں تمہارے اس بیٹے کے لیے؟ جو بھی فیصلہ کرنا ہے ابھی کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی یوں گھر بیٹھی رہے، میں چاہتا ہوں کہ بس جتنی جلدی ہو جائے ان کی شادی ہو جائے۔ اتنی میں اس کا بھائی کہے گا آپ سے زیادہ جلدی تو مجھے ہے کہ باڑی اور انایا کی شادی ہو جائے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایموشنل بلیک میل کر کر میں مزید اس کو پریشان نہیں کر سکتا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اب کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے، میں اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس جس طرح میں کہہ رہا ہوں تم ویسے کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتا بھائی کیا کروں، بس تم اپنی بیماری کا ناٹک کرو اور دیکھنا وہ خود ہی تمہاری ہاں میں ہاں ملا دے گا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا سب سوچ رہا ہوتا ہے کہ پہلے میری خوشی کی خاطر سب مان گئے تھے،
اب مجھے بھی سب کی خوشی کی خاطر ماننا پڑے گا، مجھے بھی بابا اور اپنی بہن کی خوشی کی خاطر ہاں کرنی پڑے گی شادی کے لیے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ پریشا کے گھر کے باہر دوبارہ وہی لڑکا اور اس کی ماں رشتہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، جہاں انہوں نے انکار کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ مٹھائی کا ٹوکرا پکڑتے ہیں اور اندر کی طرف چل جاتے ہیں۔ یہ سارا منظر رمیسا اپنے گھر سے چھت سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے یہ کون لوگ ہیں اور یہ مٹھائی کی ٹوکری لے کر ان کے گھر کیوں جا رہے ہیں، اللہ ہی خیر کرے کہ یہ دوبارہ شادی کے لیے تو نہیں آ گئے۔ یہ سوچ کر وہ جلدی سے پیچھے کی طرف مڑتی اور نیچے جا کر اپنے شوہر کو بتانے لگتی ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی سب کچھ سوچ رہا ہوتا ہے پریشا کی باتوں کو کہ وہ تو کہیں اور شادی کرنا جا رہی ہے، تو مجھے بھی اپنے باپ کی ہاں میں ہاں نہ دینا چاہیے، مجھے اس مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ وہ لڑکا اور اس کی ماں کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ نے ہمیں انکار کر دیا ہے، لیکن ہمیں پریشا بہت پسند ہے، ہم اس کا رشتہ لے کر ہی جائیں گے۔ میں تو آپ کے بتائے بغیر مٹھائی بھی لے آئی ہوں، آپ بس پریشا کو بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اور اس کی دادی کہے گی ہمیں اس کے باپ سے بھی بات کرنی پڑے گی، کہ آپ مجھے ملائیں، میں اس کے باپ سے بھی اجازت لے لوں گی، لیکن آپ پلیز ایک دفعہ پریشا کو تو باہر بلائیں، میں خود پریشا سے بات کرتی ہوں، وہ کیسے نہیں شادی کے لیے مانتی، پلیز مہربانی ہوگی۔ اتنے میں پریشا دکھاتے ہیں کہ پریشا کمرے میں پریشان کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میں کیا کروں۔ اتنے میں اس کی دادی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا وہ پھر سے تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں، چاہے ہم نے انکار تو کر دیا، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ان کی بات سن لو، بات سننے میں کیا حرج ہے کہ دادو آپ جا کر ہاں کر دیں، دادو بس آپ جا کر ہاں کر دیں۔ میں دادو کہے گی بیٹا اچانک ہاں، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، کہے گی دادو دباؤ نہیں ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور میں مزید آپ لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اس کی دادو کہے گی نہیں بیٹا تم پریشانی میں یوں فیصلہ نہیں کرو، ہم ان کو انکار کر چکے ہیں، بس تم آ کر بات سنو۔ کہے گی نہیں دادو آپ جائیں اور ان کو ہاں کر دیں، میں شادی کے لیے راضی ہوں اور یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ اس کی دادو کہے گی بیٹا دیکھ لو جیسے تمہاری مرضی، ہم نے وہی کرنا ہے جو تم چاہو گی، لیکن یوں اچانک دباؤ میں آ کر کرنا۔ کیونکہ دادو بس ٹھیک ہے میں نے ہاں کر دیا ہے، اور وہ خود پریشان ہونے شروع ہو جائے گی کہ میں اب کیا کروں، حالانکہ میں شادی کے لیے راضی نہیں ہوں۔ تو دادو باہر جا کر اس کی ماں کو کہے گی کہ ہاں جی وہ پریشا شادی کے لیے مان گئی ہے، اس میں اس کی لڑکا اور لڑکے کی ماں دونوں خوش، لڑکا اور لڑکے کی ماں دونوں خوش ہو جائیں گے۔ لڑکے کی ماں سب کو مبارکباد دے گی کہ جی بہت بہت مبارک، ہم تو بہت خوش ہیں۔ تو اتنے میں وہ کہے گی کہ میں پہلے اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاؤں گی کیونکہ وہ اس کا باپ ہے، اگر وہ آئے گا تو ہم کہے گی آپ مجھے بتائیں میں ان سے خود بات کرتی ہوں۔ اتنے میں وہ ان کو فون کر دے گی تو وہ اس کا باپ کہے گا چلو میں آتا ہوں پھر دیکھتا ہوں، تو آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ کہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، ہم اس کو کسی بھی کام سے نہیں روکے ٹوکیں گے، وہ جتنا پڑھنا چاہے گی پڑھ سکے گی، جس طرح کام کرنا چاہتی ہے کر لے گی۔ اس کی ماں بھی خاموش رہے گی، اس کی ماں پھر اپنی بیٹی کے پاس آئے گی، کہے گی اتنی بھی کیا جلدی تھی جو تم نے اتنی جلدی ہاں کر دی، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، پکا کوئی بات تھا، پہلے تو تم اس رشتے سے نہ کرتی تھی اور اب یوں اچانک تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ بیٹا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ہم وہی کریں گے جو تمہیں پسند ہے، ہم تمہارے خلاف کیوں جائیں گے، تم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالیں گے، اگر تم پر کوئی دباؤ یا پریشانی ہے تم مجھ سے ڈسکس کرو، ہم اسے شادی کے لیے منع کر چکے ہیں اور اب بھی منع کر دیں گے۔ یوں اچانک سے ہاں کر دینا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ کہے گی ماں کچھ نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کے ہی شادی کے لیے ہاں کی ہے، بس آپ خوش ہو جائیں اور مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ویسے ہی میں بہت ٹائم لے چکی ہوں اور ویسے بھی آپ یہی چاہتی ہیں نا۔ کہے گی ماں میں یہ نہیں چاہتی، آپ خوش ہیں نا تو میں بھی خوش ہوں۔ پھر اس کی ماں کہے گی بیٹا دیکھ لو ابھی موقع ہے مجھے بتا دو۔ کہے گی نہیں مما میں خوش اور مجھ پہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اتنے میں اس کا باپ عالم آ جائے گا اور وہ لڑکی کو باہر بٹھا کر اس سے باتیں کرنا شروع ہو جائے گا، اس سے اس کے کاروبار کے بارے میں سب کچھ پوچھے گا، اور دوسرے تو دکھائیں گے کہ اندر سب آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے اور ایسا بھی وہاں موجود ہوگی۔ وہ جب وہ باہر کی طرف دیکھے گی تو وہ کہے گی اماں عالم نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، انہیں لڑکا پسند ہے، تو سب خوش ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، لیکن پریشا اندر بیٹھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ بھائی صاحب کے کہنے پر شیان اپنے بچوں کے سامنے بیماری کا ناٹک کرتا ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا باہر آ جاتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا بابا کو؟ وہ کہے گا بس کچھ نہیں، میرے بیٹا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور پالپٹیشنز ہو رہی تھی اور کچھ نہیں۔ کہے گا نہیں بابا ایسے کیسے؟ اتنے میں بھائی صاحب کہیں گے کہ ڈاکٹر نے ان کو سخت پریشان ہونے سے منع کیا ہے کہ ان کو کسی قسم کی بھی ٹینشن نہ دی جائے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے بھائی صاحب کے کہنے پر کر رہا ہوگا تاکہ بڑی ایموشنل ہو کر عنایت سے شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اتنے میں عنایا بھی آ جائے گی، کہے گی منال اگر انکل تم اس طرح روتے ہوئے دیکھیں گے تو مزید پریشان ہوں گے، تم پلیز ایسے رو نہیں، انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، انکل آپ پریشان نہ ہوں۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ پریشا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور بہت زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں تو باہر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں کیا کروں، مجھے حالات نے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ زبیدہ اماں سے کہہ رہی ہوتی ہے اماں مجھے لگتا ہے پریشا نے کسی دباؤ میں آ کر شادی کے لیے ہاں کیا ہے، وہ اس شادی کے لیے
خوش نہیں ہیں۔ اس کے دادو کہا کہ نہیں تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا ہے، اس نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا۔ کہتی ہے اماں بس پتہ نہیں لیکن میرا دل کہہ رہا ہے وہ اس شادی کے لیے خوش نہیں ہے۔ اس نے جذبات میں آ کر ہاں کر دیا ہے، شاید ہمارے دباؤ میں آ کر اس نے ہاں کیا جو ہم نے اتنے دنوں سے دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ اس کے دادو کہے کہ نہیں اگر ایسی بات ہوتی وہ مجھے ضرور بتاتی۔ اتنے میں زہیب گھر آ جائے گا اور وہ ریزے کو جب دیکھا کہ ریزے دوری بنانے کا کام کر رہی ہے تو کچھ دیر خاموش اس کے پاس کھڑا رہے گا۔ تو اتنے میں ریزے کہے گی کیا بات ہے زہیب ایسے خاموش کیوں ہو؟ کہے گا تم کیا کر رہی ہو؟ کہے گا کچھ نہیں بس، کہے گی کچھ نہیں بس میں کچھ جو آرڈرز آئے ہیں انہیں کو دیکھ رہی ہوں کہ کب کام شروع کروں کیسے ختم کروں۔ تو زہیب کہے گا کہ ڈاکٹر نے جو بھی کہا کہ تم اپنا خیال نہیں رکھ رہی ہو، کیوں؟ وجہ؟ کہے گی ڈاکٹر نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہے گا تم نے کھانا کھایا؟ کہے گی چلاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ کہے گا کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہے گی نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنا اور اپنے بچے کا بہت خیال رکھ رہی ہوں، میں نے ساری میڈیسنز بھی لے رہی ہیں اور دوسرا میں نے فروٹس بھی کھائے ہیں۔ کہے گا لیکن ڈاکٹر نے تو کہا ہے کہ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھ رہی، کیا یہ بات سچ ہے؟ ریزا سن کر شوق ہو جائے گی، کہتی نو ڈاکٹر نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور نہ وہاں ایسا کچھ بھی ہوا، آپ کو کس نے یہ سب بتا دیا؟ یہ سن کر زہیب خاموش ہو جائے گا۔ کہتا ہے کیا؟ زہیب کو بھی پریشانی ہوگی کہ آپی نے یہ اپنے پاس ہے تو نہیں کہہ دیا، آپی نے یہ اپنے پاس ہے تو نہیں